أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز ناظرین، ذکر لازمان و مکان کے سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں ہم نے ایک ذکر کیا، موضوع عنوان تھا دین است حسین۔ عزیزان گرامی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک حسین علیہ السلام پورا کا پورا دین ہے، پورا کا پورا دین ہے۔ اور عزیزان گرامی، پچھلی تقریر میں نے ذکر کیا کہ اصول دین کا ہم نے جائزہ لیا کہ کس طرح کربلا کی درسگاہ سے یہ اصول دین کی بنیاد ثابت ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، اور اس درسگاہ سے، اقدار عاشورہ سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ کس طرح تا قیامت ہمیں اصول دین کی پہچان کراتے ہیں، ان کی پوری طرح سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ان اصول دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی روح کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت، اس عظیم قربانی کے فلسفے کو سمجھا جائے، کربلا کو سمجھا جائے، تاکہ حق اور باطل کو جدا جدا کیا جا سکے۔ ہم نے کچھ اصول دین پہ پچھلی مرتبہ بات کی، اور عدل ایک ایسا اصول دین ہے کہ جس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر عدالت الہی کا، عدل جو اللہ کی صفت ہے، اللہ عادل ہے، مولا علی علیہ السلام نے کہا اگر عدالت الہی کا اجرا ہو جائے تو لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، عدل کا مطلب ہے چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور اس کی ضد بے شک ظلم ہے۔ اب عدل جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں سچ کا ساتھ دینا، اخلاص کا ساتھ دینا، اور ظلم سے بچنا، ظلم کو روکنا، جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ کوفہ ایک قوم کا نام نہیں بلکہ ظلم کے سامنے خاموش رہنے کا جو فلسفہ ہے اس کا نام کوفہ ہے، اور جہاں بھی انسان ظلم پہ خاموش رہیں گے وہ کوفی ہیں۔ عزیزان گرامی، عدل قائم کرنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر دین کو قائم کرنا، دین کو نافذ کرنا ناممکن ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی حتیٰ ہمیں عدل کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح امام باقر علیہ السلام، پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے 2 بچوں کو ساتھ لایا۔ اس نے ایک بچے کو امام کے سامنے پیار کیا اور دوسرے کو پیار نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ امام معصوم علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص، تو نے عدل سے کام نہیں لیا۔ عدل اور انصاف اس قدر ضروری ہے کیونکہ جب عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں ذکر کیا کہ ہم زیارت عاشورہ میں جب یاد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، سلام بھیجتے ہیں آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر، تو ہم ساتھ ساتھ برات کا اعلان کرتے ہیں ان ظالمین سے، ان فاسقوں سے، ان لوگوں سے جن پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا
اس مقام سے نعوذ باللہ انہیں ہٹانے کی کوشش کی، ان کو وہ عزت نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے، وہ توقیر نہیں دی جس کے وہ مستحق تھے، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ عزیزان گرامی، عدل اس قدر ضروری ہے کہ دنیا میں جس قدر زیادتی، جس قدر بربریت، جس قدر ناانصافی ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے، عدل قائم نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ درندے بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ درندے بن جائیں گے اور جو درندہ نہیں ہوگا اس کو کھا جائیں گے، یعنی مائٹ از رائٹ، اور جو جنگل کا قانون، جب عدل قائم نہ ہو تو پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اور جس کے پاس طاقت کم ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا دین امام حسین علیہ السلام ہے، بے شک کیونکہ تمام تر اصول دین کو بلند کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ پورا کا پورا دین امام حسین علیہ السلام ہے تو بے شک وہ تمام کام، وہ کام جن کے بارے میں قرآن نے بارہا آواز دی، لوگوں کو خدا کی آیتیں پڑھ کے سنانا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا، جو انبیاء کے کام تھے عزیزان گرامی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور جس نبوت کے سلسلے کے بارے میں میرے پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، نبوت اور امامت کے بارے میں جو دو اصول دین ہیں، میرے امام نے کہا کہ دنیا میں جو نبی ہے اور جو امام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری حجت ہے، اور تمہاری عقل جو ہے وہ باطنی حجت ہے۔ اور ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی بات کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، لیکن وہ عقل بے شک باعث فخر ہے، وہ عقل انسان کو فرشتوں سے بھی افضل کر دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ اس طرح سے معمور ہو، جس طرح قرآن نے کہا طاعتی ما اریدو لا ما تریدو، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے اطاعت کرو جس طرح میں چاہتا ہوں، نہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو۔ عزیزان گرامی، اصول دین کو سمجھنے کے لیے کربلا کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصول دین کو سمجھنے کے لیے اس دین کی جو بنیاد ہے، سارا کا سارا دین امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے ثابت کر دیا کہ دین قائم کس طرح ہوتا ہے، ظالم و جابر حاکم کے سامنے کس طرح آواز بلند کی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر کے دکھایا کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بہترین جہاد، افضل ترین جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اور اس عظیم جہاد میں امام حسین علیہ السلام کی شریک ہیں بی بی زینب علیہ السلام، جنہیں ہم شریکت الحسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ قریب ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل و مصائب کا ذکر کریں گے، لیکن آج 5 جمادی الاول چونکہ گزرا ہے تو کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس شریکت الحسین، اس ثانیہ زہرا مخدومہ کائنات بی بی زینب علیہ السلام کا بھی ہو جائے، کہ جنہوں نے اس عظیم کارنامہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے وہ کام جو انبیاء کا کام تھا عزیزان گرامی، جب تمام انبیاء تھک گئے، اس لیے کہا جاتا ہے وارث آدم، وارث نوح، وارث عیسیٰ، وارث موسیٰ، تمام انبیاء کی وراثت اکیلے امام حسین علیہ السلام نے نبھائی، اس طرح کی عظیم قربانی پیش کی کہ کسی نبی کے خانوادے سے نہ یہ قربانی پہلے دیکھی گئی، تاریخ کے ادوار نے نہیں دیکھا۔ اور بی بی زینب علیہ السلام نے اس جری کی بیٹی ہونے کا، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا، اس بی بی کے جن کے بارے میں اہل سنت کے علماء بھی 280 ہجری میں ابن الطاہر نامی ایک اہل سنت کے مؤلف ہیں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے 280 ہجری میں، کیونکہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بلاغت النساء،
بلاغت النساء یعنی کہ فصیح و بلیغ سے جس طرح یہ لفظ نکلا ہے کہ بہت ہی فصیح و بلیغ جو خواتین تاریخ میں گزری ہیں اس میں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ سب سے اول اس میں بی بی فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے. اور بے شک کیونکہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ بحث نہیں کرتا کہ کون حق پہ تھا یا نہیں، لیکن جتنی فصاحت و بلاغت اس بی بی کے خطبہ فدق میں ہے اور پھر اس میں بی بی زینب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے. بی بی زینب علیہ السلام نے، عزیزان گرامی، جب ہم نے بات کی کہ یہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ظاہری حجت ہے، اور تمام انبیاء نے صعوبتیں اٹھائیں توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے. سب سے اول اصول دین جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے توحید کا، وحدانیت ربی کا ایک پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء نے بے تحاشا صعوبتیں اٹھائیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظیم قربانی کے ذریعے اس شہادت کو، اس گواہی کو جو لا الہ الا اللہ کی عظیم گواہی ہے، اپنے خون سے کربلا کی ریت پہ تحریر کیا. اور بی بی زینب علیہ السلام گواہ بنتی ہیں، بی بی گواہ بنتی ہیں، شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں اس قربانی کی جس کو میری بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنے دو بہادر بیٹے اون محمد علیہ السلام کو قربان کرنے کے بعد، اپنے گود کے پالے شہزادہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی دیکھنے کے بعد، یہ بی بی جب میرے امام حسین علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں تو میری بی بی ہیں جو اپنی پشت پہ سوار کر کے اپنے بھائی کو رخصت کرتی ہیں اور پھر دعا کرتی ہیں رب العزت سے کہ زمین کربلا کو بلند کر دے تاکہ میں اپنے بھائی کی اس شہادت کی گواہ بن سکوں. کیا جلیل القدر بی بی ہے، کیا حوصلہ ہے اس بی بی کا. توحید کا پیغام، توحید کا اصول دین، وہ بنیاد کہ جس کے اوپر اس دین کو قائم کیا گیا. لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. میری بی بی زینب علیہ السلام توحید پہ اس طرح ایمان رکھتی ہیں. آپ کے بچپن کے واقعات ہیں جو بہت سی تقاریر میں پہلے بھی بیان ہوئے. بی بی زینب علیہ السلام کو ایک مرتبہ عالم تفلی میں جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام گنتی سکھاتے ہیں احد دوم، تو بی بی بار بار کہتی ہیں احد احد، خدا کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ احد کے بعد دوم تو ہو ہی نہیں سکتا بابا جان. اور ایک مرتبہ جب اپنے بابا جان مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے، اور مولا کہتے ہیں کہ بے شک کالا نام کھا ہاں اولادنا اخبارنا، میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو ایک مرتبہ بی بی زینب علیہ السلام کہتی ہیں کہ بابا جان مومن کے دل میں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اولاد کی طرف محض نظر کرم، نظر شفقت ہونی چاہیے. یہ بی بی وہ ہیں کہ ظلم کے خلاف جہاد کیا. یہ ثابت کر دیا میری بی بی نے کہ اقتدار نہیں مگر اللہ تعالیٰ کا. اور اس عظیم ترین جہاد میں میری بی بی نے صرف اپنے بھائی کو اس رخصت آخر کے وقت سوار ہونے میں مدد نہیں کی عزیزان گرامی، بلکہ جب امام حسین علیہ السلام اور قبیلہ بنو ہاشم کے ان کڑیل جوانوں، ان عظیم شہداء کہ جنہوں نے ضعف میں بھی، عالم ضعیفی میں بھی نوجوانوں سے بڑھ کر جنگ کی، بھوکے پیاسے جنگ کی، جب شہادت کے جام نوش کر لیے، جب سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا، تو یہ بی بی وہ بی بی ہیں کہ جب ایک مرتبہ اشقیاء کی فوج کے سپاہی آگے بڑھے کہ ان بے سہارا بیواؤں، گود اجڑی ماؤں کو خود سوار کریں، تو میری بی بی نے ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے پرجلال لہجے میں کہا کہ ٹھہرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی ان محترم خواتین کو نامحرم اونٹوں پر سوار کروائے. میری بی بی نے خود اپنی نازک پشت پر کس طرح ان بیویوں ان بچوں کو سوار کرایا. عزیزان گرامی، اس بی بی کی توحید پر ایمان اور توحید کے پیغام کو جس طرح فصاحت و بلاغت سے میری بی بی نے نشر کیا ہے، رہتی دنیا تک مجلس حسین کی بنیاد قائم کی. رہتی دنیا تک وہ باطل، وہ ظالم، وہ فاسق، وہ دنیا پرست
وہ خود پرست، وہ حکومت پرست، وہ اقتدار پرست ظالم تو یہی چاہتا تھا کہ اس اسلام کی اصل روح کو، اس اسلام کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے سے مسخ کر دے، دنیا کے سامنے مسخ کر دے، دنیا کے سامنے سے ہٹا دے، چھپا دے، اور یہ جو قرآن حکیم کی آیات کو مس یوز کرنے کا جو رواج ہے، جس طرح میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی گئی اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد، لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے میں ایسے مذہبی رہنماؤں کو اپنا ہادی نہ بنائے جو فریفتہ دنیا ہو، جو دنیا کی محبت رکھتے ہوں، کہ یہ میری امت کے لیے ڈاکو اور راہزن ہے۔ عزیزان گرامی، ان فاسق و فاجر ظالموں نے قرآن حکیم کی آیات کو اس وقت بھی ان کا غلط استعمال کیا، یہ کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولو الامر کی، تو اولو الامر نعوذ باللہ انہوں نے خود کو قرار دے دیا، جو دنیا پرست تھے، جو دنیا کی حکومت کا لالچ رکھتے تھے۔ میری بی بی زینب علیہ السلام نے اس وقت اپنی والدہ گرامی بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی طرح، اور اپنے بابا جان مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی کے لہجے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو مسخ ہونے سے بچایا۔ عزیزان گرامی، یہ بی بی اس قدر خدا کی توحید پر قائم ہے کہ جب ایک مرتبہ شہداء کے لاشوں کے پاس آتی ہیں، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، بی بی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں بلند کر سکتی، لیکن ایک مرتبہ پروردگار سے کہتی ہیں، اے پروردگار، ہماری اس حقیر قربانی کو قبول فرما۔ کیا قربانی تھی؟ کمرے بنی ہاشم، عباس علیہ السلام جیسا بھائی، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر علیہ السلام جیسا بھتیجا، اپنے بیٹے اونو محمد، اور وہ بھائی کہ جس کو کفن بھی نہ دے سکی، پھر بھی بی بی کے زبان پہ، بی بی کی زبان مبارک پہ ایک مرتبہ کوئی حرف شکوہ نہیں آیا۔ جب ابن زیاد ملعون، جو بی بی کو ایک مرتبہ تصحیح کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ تعریف اس خدا کی کہ جس نے تمہارے بھائی کو مار ڈالا، اور میری بی بی اس حالت میں کہ جب اپنے پیارے شہیدوں کے سر نیزوں پر بلند ہے، جب وہ سکینہ جس کو بھائی امانت کے طور پہ چھوڑ گیا، اس کے ننھے ہاتھ بھی رسی میں بندھے ہیں، تماچے کھاتے ہوئے وہ بچی آئی ہے، اور میری بی بی آگے سے یہ جواب دیتی ہیں جب وہ ملعون کہتا ہے کہ تعریف اس خدا کی کہ جس نے تمہارے بھائی کو مار ڈالا، تو میری بی بی ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے تو خدا سے حسن و جمال کی علاوہ کچھ نہیں دیکھا، میں نے خدا کی طرف سے صرف حسن دیکھا، صرف جمال دیکھا۔ بے شک بی بی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہیں کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بی بی جو سراپائے ظاہر و باطن کا حسن ہے، یہ ہے وہ بی بی کہ جو توحید کے فلسفے کو بیان کرتی ہیں، یہ ہے وہ بی بی کہ جب یزید ملعون اپنے دربار میں قرآن کی آیات کو پھر مسخ کرتا ہے اور کہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، کہ بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، بی بی کہتی ہیں بیدک الخیر، کہ بے شک اللہ کی طرف سے ہی خیر ہے۔ جب کوئی ظالم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قتل کیا تمہارے بھائی کو، تو میری بی بی اس کو جواب میں کہتی ہے کہ خدا میرے بھائی کے قاتلوں پر لعنت۔ بی بی بار بار اعلان کرتی ہیں، بار بار اعلان کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے، اور بی بی کہتی ہے کہ یہ اس نبی کی اطرت ہے جس کو تم لوگوں نے پارا پارا کر دیا، اس نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں کہ جن کو اس طرح گرم ریت پہ تم نے بکھیر دیا۔ یہ میری بی بی ہے عزیزان گرامی۔ آپ دیکھیے، ہم نے بات کی انبیاء، نبوت ایک اصول دین ہے، انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اپنی شریعت دے کر بھیجا، کچھ کو کتاب دے کر بھیجا، کلمہ حق بلند کرنا، توحید کا پیغام دینا تمام انبیاء کے فرائض میں شامل تھا۔ ہر نبی دربار میں گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اور جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو جا کے توحید کا پیغام دو، اب یہ پلے بڑھے ہیں اس دربار میں، پھر بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ
کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا زور بازو بنے، میری کمر مضبوط کرے. اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی معجزہ دے. تمام انبیاء جب ظالم و جابر حاکم کے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے عصا کو جب چاہتے تو اژدہا بن جاتا، اس عصا میں معجزہ عطا کیا. دوسرے ہاتھ میں ید بیضا نور نکلتا تھا اس ہاتھ سے. اور ایک میری بی بی زینب علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں گئے، تمام انبیاء درباروں میں گئے. میری بی بی زینب علیہ السلام ہے، کس حالت میں دربار میں جاتی ہے میری بی بی. یہ وہ بی بی ہیں کہ جو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جب کوثر بھیجی، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. کچھ روایات میں ہے کہ معراج کی شب، اور کچھ میں ہے کہ عرش بری سے ایک سیب کی صورت میں وہ نور آیا جو انبیاء کے صلب میں بھی نہیں تھا. اس گھرانے سے اس والدہ کی بیٹی، اور دربار یزید میں اس حالت میں کہ تشت میں شہید بھائی کا سر رکھا ہے. اور بی بی کا ایمان دیکھیے، بی بی خاموش رہیں جب بار بار یزید نے مخاطب کیا. میری بی بی خاموش رہیں، مگر اس وقت تک جب ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام اٹھے اور ان کی زنجیروں کو کھینچ کے زبردستی بٹھا دیا گیا، تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کہ جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑا گیا، جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا حق غصب کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کے اس دین کی تکمیل کے پیغام کو مسلمانوں نے فراموش کر دیا. خود پرستی، اقتدار پرستی، دولت پرستی، دنیا پرستی کے پیچھے رسول کی دنیا سے ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دین سے اس طرح منحرف ہو گئے کہ دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے. اس وقت میری بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے ایک دربار میں کلمہ حق بلند کیا. نہ صرف اپنے شوہر نامدار مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا حق طلب کیا، بلکہ یہ بیان کیا کہ اس ولایت کو، اس امامت کو، اس پہ ایمان کو تم مسلمانوں پہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو، تاکہ تم خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اتنا فصیح و بلیغ خطبہ بی بی کا خطبہ فدق کہ جس میں آپ نے ایک ایک عبادت کا فلسفہ، دین کی روح کو مختصر جامع الفاظ میں میری بی بی نے بیان کیا کہ نماز تم پہ اس لیے فرض کی گئی کہ تمہارے دل سے تکبر کی گندگی کو دور کر دے. میری بی بی نے کہا کہ تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم میں اخلاص پیدا کرے. تم پہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو سکے. حج کو اس لیے واجب کیا گیا کہ تمہارے دین کو تقویت ملے. اور میری بی بی نے کہا کہ امامت پر ایمان جو خدا کی طرف سے، اولو الامر صاحب امر، کیونکہ امر خدا کا ہے، اولو الامر بھی خدا کی طرف سے ہے. اور بی بی نے کہا مسلم امت کے حق کو، اس حق کا دفاع کیا بی بی نے، صرف اپنے حق کا نہیں. باغ فدق کا لوگ ذکر کرتے ہیں، بے شک وہ باغ بی بی کی ملکیت تھا، لیکن اس سے غربا اور مساکین کی کفالت کی جاتی تھی، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کی جاتی تھی. کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو اپنے اور اپنے بچوں کے حصے کا کھانا بھی جب دروازے پہ سائل آتا ہے، کبھی فقیر بن کے، مسکین بن کے، مسافر بن کے، تو اپنے بچوں کے حصے کا کھانا دے دیتی ہیں. اور جب تعارف کرایا ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا، جب ایک مرتبہ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، جب امت نے ظلم کیا اور بی بی اس قدر علیل ہیں، تو ایک مرتبہ آپ نے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ابو الحسن کو دنیا سے اتنی ہی غرض ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں. بی بی زینب علیہ السلام نے بھی اس سیرت فاطمہ علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے
اس وقت کھڑی ہوئیں. یزید جو بار بار مخاطب کرتا تھا پہلے خاموش رہیں، لیکن جب کلمہ حق بلند کرنا تھا، جب امام زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں سے پکڑ کے بٹھا دیا گیا، بولنے سے روک دیا گیا، اس وقت میری بی بی نے کلمہ حق بلند کیا. اور اس طرح سے کلمہ حق بلند کیا، اس طرح سے کلمہ حق بلند کیا کہ اس مقام پر ایک مرتبہ اسی کوفہ میں جہاں خطیب منبر سلونی نے اپنی خطابت کے جوہر دکھلائے، علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں اس یزید ملعون کا بت اسی وقت توڑ دیا، حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام کے عاشق صحابی جو کہ نابینا ہو چکے تھے، جو اپنی آنکھیں کھو چکے تھے، ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی، ایک آنکھ جنگ جمل میں، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے عاشق تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ علی کے لہجے میں 20 برس کے بعد کون کلام کر رہا ہے. اور پھر جب ایک مرتبہ کہا اس ملعون حاکم وقت سے کہ کیا تو علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا ہے؟ علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا ہے، رسول کی نواسی کو دربار میں لے آیا ہے. تو اسی وقت ان صحابی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے گھر تک سپاہی بھیج دیے گئے. عزیزان گرامی، یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے، یہ جو عدل سے انحراف ہے، جس نے امت مسلمہ کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ آج دنیا میں لوگ اسلام سے خوف زدہ ہیں، اس نہج پہ پہنچا دیا اسلام کو ان علماء نے کہ جو مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو امت کے لیے ڈاکو ہے، راہزن ہیں، اس نہج پہ پہنچا دیا اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے. عزیزان گرامی، کہ مسلمان خود بھی اس دین سے تعلق رکھنے والے لوگ خود بھی اس وقت اس دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. مجھ سے بہت مرتبہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ پردے کے بارے میں بات کیجئے، تو میں نے کہا احکام شریعت پہ بحث کرنا میرا کام نہیں، میرا کام ہے ذکر حسین علیہ السلام، میرا کام ہے بی بی زینب علیہ السلام کے پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچانا، اس کی بازگشت کو، حل من ناصر ینصرنا کو بارہا رہتی دنیا تک جتنی انسانیت ہے اس تک یہ پیغام پہنچ جائے، یہ ہمارا فرض ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ذرا سوچئے کہ کیا آج کے دور میں، اور حتیٰ کہ وہ مسلمان گھرانے کہ جو اسلامی ممالک میں بھی رہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک بزرگ مومنہ خاتون نے بہت اچھی بات کی جو میرے دل کو لگی. کہا کہ اس قدر تو اپنے گھر میں، اس قدر تو پردے کا کانسیپٹ اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کھڑے ہو کر یہ سوال کر دیں کہ آخر نعوذ باللہ چادریں چھینی گئیں، چادریں لٹ گئیں، تو اس میں اتنی بڑی بات کیا تھی؟ کم از کم حجاب کے، کم از کم حیا کے اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو تو ذہنوں میں قائم رکھیں کہ یہ جو ظلم عظیم ہوا، جب ہم اپنے آپ کو عزاداران حسین کہتے ہیں، کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یہ تو وہی دربار ہے ابن زیاد کا کہ جہاں مسلم بن عقیل علیہ السلام بھی آئے تھے، لیکن وہ آپ کی طرح کانپ نہیں رہے تھے. اور پھر کسی نے سوال کیا کہ شہادت تو انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء کی میراث ہے، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے شخص، تو نے انصاف نہیں کیا. جب مسلم اس دربار میں آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، وہ اکیلے تھے، اور جب میں اس دربار میں آیا تو میرے ساتھ پھوپھی اماں کا کھلا سر میں دیکھتا ہوں، سر نیزوں پہ بلند ہیں، سکینہ کے ننھے ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے ہیں. اور کہا، جب کسی نے کہا کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، بنو ہاشم کی میراث ہے، انبیاء کی میراث ہے، اولیاء کی میراث ہے، تو ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص، تو نے انصاف نہیں کیا. بے شک شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ہمارے گھر کی معزز خواتین کا اس طرح بے مکنا و چادر درباروں میں آنا، بازاروں میں آنا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سانحہ کربلا، یہ مجاہدہ کربلا، مخدومہ کائنات بی بی زینب علیہ السلام کا جو سفر ہے، جس میں بی بی زینب علیہ السلام نے شجاعت کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ نے یاد رکھا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کی ایک ضربت
ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور میری بیوی کا جہاد دیکھیے کہ جب ان شہداء کا جہاد ختم ہوتا ہے تو میری بیوی کا جہاد شروع ہوتا ہے۔ میری بیوی نے صرف بیویوں کی حفاظت نہیں کی، صرف ان گود اجڑی ماؤں، ان بیواؤں جو اپنے بھائیوں کو رو رہی ہیں، اپنے باپوں کو رو رہی ہیں، اپنے بیٹوں کو رو رہی ہیں، صرف ان عورتوں کی حفاظت نہیں کی، ان بچوں کی صرف دل جوئی نہیں کی جن میں بی بی سکینہ علیہ السلام شامل ہے۔ وہ تمام بچے جو ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہ سکینہ جو شمر سے تماچے کھاتی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، میری بیوی نے صرف ان کی حفاظت نہیں کی، صرف ان کی قافلہ سالار نہیں ہے، بلکہ میری بیوی نے امامت کی حفاظت کی۔ امام سجاد علیہ السلام کی اس وقت حفاظت کرتی ہیں بیوی۔ میری بیوی نے اثار کی وہ مثال قائم کی ہے اس سفر شام، سفر کوفہ، سفر شام، اور پھر کربلا سے مدینہ تک واپسی۔ کس طرح میری بیوی نے ان بے گناہ مظلوم عورتوں اور بچوں پر پڑنے والے تازیانے اپنے نازک جسم پہ سہ لیے، خود کو ڈھال بنا دیا۔ کس طرح وقت کے امام پہ پڑنے والے تازیانے بیوی نے اپنے مبارک جسم پر لیے اور کبھی کسی سے ان زخموں کا، اس ظلم و ستم کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ بیوی نے صبر و استقامت کی ایک وہ مثال قائم کی ہے عزیزان گرامی کہ پوری تاریخ انسانیت میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میری بیوی نے کس طرح وہ سفر کہ جس میں تاریخ دانوں نے لکھا، مختلف اعداد ہیں، کسی نے کہا کہ 64 بچے اونٹوں سے گر کے رستے میں شہید ہو گئے، تیز تیز اونٹوں کو دوڑایا جاتا، کتنی مرتبہ میری بیوی نے خود کو ان بے پالان اونٹوں کی پشت سے خود کو گرا لیا تاکہ قافلے کو روک لیا جائے اور جو بچے گر گئے انہیں بچایا جائے۔ میری بیوی نے جو جہاد کیا ہے، ہر طرح کا جہاد میری بیوی نے کیا، اپنے پیاروں کی تکلیف دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تکلیف ایک مستور ہوتے ہوئے، ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک معظمہ ہوتے ہوئے، اور وہ معظمہ جو عالمہ ہے عزیزان گرامی، خطیب منبر سلونی کی بیٹی ہیں، اس مولائے کائنات کی بیٹی ہیں کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور بے شک علی اس کا دروازہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ، یہ وہ بیوی ہیں کہ اسی شہر میں قیدی بن کے آ جائیں کوفہ میں، کہ جہاں تمام مسلمانوں کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے گھر کی خواتین کو بیوی قرآن اور دین اسلام کی تدریس کیا کرتی تھیں، سبق پڑھایا کرتی تھیں، ایسی تفسیر پڑھاتی تھیں، ایسا علم حدیث پڑھاتی تھیں، ایسی قرآن کی تشریح کرتی تھی بیوی کہ کسی نے نہ اس سے پہلے سنی ہو اور نہ اس کے بعد سنی ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ علم کی اس اعلیٰ درجے پر میری بیوی فائز ہیں کہ آپ کے بارے میں وہ حدیث مشہور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ بے شک میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ کون سے علماء ہیں تو کہا کہ یہ وہ علماء ہیں جس طرح بی بی زینب علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں عزیزان گرامی کہ ان کی شجاعت کے بارے میں تاریخ نے زیادہ لکھا، لیکن یہ بی بی کا علم تھا، بی بی کی بصیرت تھی کہ بی بی نے مجلس حسین کی جو سیرت، جو روایت، جو مکتبہ فکر قائم کیا، اس کی وجہ سے آج اور انشاءاللہ تا قیامت یہ غم، اس کی حرارت مومنین کے دلوں میں بھڑکتی رہے گی، جس طرح میرے نبی نے پیشگوئی کی۔ اور یہ وہ مکتبہ فکر ہے عزیزان گرامی جہاں سے دین کی بنیاد، دین کے تمام اصول، دین کی فکر، تمام تر عبادات کی روح، جس طرح میری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں بیان کیا کہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، جیسے نماز اس لیے فرض کی کہ تمہارے دل سے تکبر کی گندگی کو دور کر دے، میری بی بی زینب علیہ السلام نے یہ بتلایا، وہ نقاب ان ظالموں کے چہروں سے اتار دیا جو قرآن کی آیات کو بھی اپنے فائدے کے لیے، اپنا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میری بیوی نے یہ دکھایا کہ کس طرح
ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے، ایسی حالت میں کہ جب آپ ایک خاتون ہیں، ایک مستور ہیں، ایک پردہ دار خاتون ہیں، ایسی حالت میں کہ جب آپ قیدی ہیں، ایسی حالت میں کہ جب آپ محافظہ بنی ہوئی ہیں وقت کے امام کی، ایسی حالت میں کہ جب بیبیوں کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ ہے، وہ تمام بیبیاں جو غم میں مبتلا ہے. میری بیوی نے خود جب گریہ زاری کی شہداء کے لاشوں پہ پہنچ کے، لیکن جب بیوی نے دیکھا کہ تمام شہداء کی جو وارث عورتیں ہیں وہ کس طرح رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، آہو بکا کر رہی ہیں، تو میری بیوی نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا. مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بے شک مومن وہ ہے کہ دل سے خون رس رہا ہو لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. میری بیوی نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان پہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. میری بیوی نے یہ ثابت کیا کہ توحید کا مطلب کیا ہے. میری بیوی نے یہ ثابت کیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، خدا پہ ایمان کیا ہے، اور ایک مومن کس طرح جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی صعوبتیں ٹوٹی، کس طرح کبھی بھی خدا کی نعمتوں کا کفران نہیں کر سکتا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے. جس طرح میری بیوی نے یہاں تک کہ شہداء کے لاشوں پہ پہنچ کے میری بیوی نے کہا کہ اے اللہ ہماری خاندان کی، ہم اہل بیت کی اس حقیر قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کائنات کی سب سے عظیم قربانی، میری بیوی نے صبر و شکر کی وہ مثال قائم کی. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس بارے میں تجسس رکھتے ہیں کہ آخر ہم پہ یہ آزمائش آ گئی، کیا یہ آزمائش ہے، کیا یہ سزا ہے. تو آپ غور کیجئے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا وہ قول جو میرے مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم پہ کوئی آزمائش آ جائے تو یہ جائزہ لو کہ کیا تم پہ یہ مصیبت جو آئی ہے کیا یہ تمہیں خدا کے قریب لے گئی ہے یا خدا سے دور لے گئی ہے. اگر خدا کے قریب لے جاتی ہے تو یہ بے شک ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، جس کے بارے میں متعدد مواقع پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حدیث رسول بھی ہے کہ وہ آزمائشوں کے لیے، امتحانات کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہو امتحان میں نہ ڈالا جائے. لیکن میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ امتحان، ایک سخت وقت، جو بھی تم پہ آزمائش آئی ہے وہ تمہیں خدا کے قریب اگر لے جائے تو وہ آزمائش ہے. عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے. جو صعوبتیں بی بی زینب علیہ السلام نے اٹھائیں، جو صعوبتیں غیرت اللہ لقب ہے ان کا، امام سجاد علیہ السلام نے اس سفر شام اور کوفہ میں جس طرح میرے امام نے صعوبتیں اٹھائیں، اور پھر بھی امام کا قول ہے کہ اے اللہ میں تیرا شکر کس طرح اور کس قدر ادا کروں کہ جو ہی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں وہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے مجھ پہ ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. نہ صرف اصول دین بلکہ فروع دین کو ثابت کیا ان ہستیوں نے، ان ارواح مقدسہ نے کہ جو واقعی عاشقان خدا ہیں. کس طرح ایک نماز میری بیوی نے ترک نہیں کی ہوگی اس حالت، کس طرح خدا کی صابرہ اور شاکرہ رہی ہے میری بیوی اس حالت میں. عزیزان گرامی، ثابت کر دیا بیوی نے کہ کس طرح ہر طرح کی مصیبت انسان کو، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہے، اگر خدا تعالیٰ سے عشق ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت دل میں ہے تو ہر تکلیف خدا سے قریب لے جائے گی. جس طرح بہت سے اقوال معصومین علیہ السلام ہیں، بہت سے اماموں سے اقوال منسوب ہیں کہ اماموں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے کربلا میں، جو مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں، اور خود امام حسین علیہ السلام جو مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں، حالانکہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، آؤٹ نمبرڈ تھے، اور جو اشقیاء کا وہ ظالم لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا، بہت ظالم و جابر تھا، اور جانتے تھے کہ ہمارے جو وارثین ہیں ان کے ساتھ بعد میں کیا سلوک کیا جائے گا، مگر جو مصائب بڑھتے جاتے تھے ان کے چہروں کا نور، چہروں کی چمک بڑھتی جاتی تھی. عزیزان گرامی، یہ ایمان کا نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کا نور ہے، یہ وہ یقین کی منزل ہے کہ جو ایک مومن کو کسی بھی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے
کسی بھی مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے ہرگز دور نہیں ہونے دیتی۔ عزیزان گرامی، میری بی بی زینب علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اصل معرفت، اصل توقیر حق اور سچ کی آگہی میں ہے۔ عزیزان گرامی، بارہا میں نے یہ ذکر کیا کہ خدارا اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدْ أَبَدًا، کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی، وہ حرارت پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے دلوں کو چن لیا ہے، آپ کے قلب کو اس طرح سے مسکن بنا لیا ہے غم حسین کا، تو پھر یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ کربلا کی روح کو سمجھیں۔ آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس مقصد کو جاودانی دیں اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، تاکہ نہ صرف آپ خود بلکہ آپ سے انسپائر ہو کے دوسرے لوگ یہ جانیں کہ اصل میں اسلام کیا ہے، کس طرح سچ کی پاسداری کے لیے، حق کی پاسداری کے لیے ظالم و جابر سے ٹکرا جانا ہمارے ائمہ طاہرین کا وتیرہ رہا ہے۔ کس طرح بی بی زینب علیہ السلام نے ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک مستور ہوتے ہوئے، کس طرح ظالم و جابر حکمران کے سامنے کن حالات میں، کس قدر پرآشوب ماحول میں، کس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں آواز حق بلند کی، خاص طور پہ خواتین کے لیے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ خواتین میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، حوصلے کی کمی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بی بی زینب علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں کے لیے، خواتین اپنے لیے رول ماڈل بنا کر تو دیکھیے۔ یہ بی بی علم کی معراج پہ قائم ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کو جب دنیا میں آپ کا ظہور ہوتا ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود سے لے کے ایک مبارک آغوش سے مولا علی علیہ السلام کی مبارک آغوش اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش میں جب آتی ہیں اور پوچھتے ہیں نبی کہ کیا نام، تو ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے ہی امام حسن امام حسین کے نام رکھے ہیں، اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر سبقت لے جائیں۔ تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، وجہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر بی بی زینب علیہ السلام کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ زینب باپ کی زینت۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم میں بیٹوں کو زینت کہا گیا، اور جن کے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام جیسے ہوں، عباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم کی طرح کے بیٹے ہوں، ان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے زینب۔ بے شک باپ کی زینت۔ باپ کون؟ مولا کائنات، جن کے ظہور کے لیے دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، جو نفس رسول ہے، جو لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، ان کی زینت ہے بی بی زینب علیہ السلام۔ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک خاتون کو عزت نہیں دی، توقیر نہیں دی؟ یہ وہ دین ہے، اور خاص طور پہ اہل بیت مبارک، وہ اہل بیت جن کو رسول اللہ نے کہا کہ قرآن اور اہل بیت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام جس طرح سے ثابت کرتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک، یا بی بی زینب ثانی زارا مختومہ کربلا، مختومہ کائنات بی بی زینب کی ذات مبارک ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ حوصلہ مندی، علم، شجاعت، یقین، استقامت، ایمان، اس قدر مضبوط ایمان، جہاد، زبان سے جہاد، اور ایسا جہاد کہ رہتی دنیا تک اس یزید کے بت کو، جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھے پر سوار ہو کر لات و منات کے بتوں کو خانہ کعبہ میں توڑ دیا تھا، شکستہ کر دیا تھا، اسی طرح بی بی زینب علیہ السلام نے ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عزیزان گرامی اس
ملعون یزید کے بت کو، اس کی آنے والی نسلوں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس وقت اس کا ساتھ دیا اور رہتی دنیا تک وہ تمام لوگ جو اقتدار کے بت کو پوجتے رہیں گے، وہ تمام لوگ جو اپنی ذات کے بت کی پرستش کریں گے، ان تمام بتوں کو میری بی بی زینب علیہ السلام نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے توڑ دیا کہ واقعی قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر کر دی بی بی نے کہ جس میں کہا قد جال حق کا وزحق الباطل، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل چلا گیا، نیست و نابود ہو گیا، اور بے شک اسے نیست و نابود ہونا ہی تھا۔ عزیزان گرامی، کیوں نہ ہم بی بی زینب علیہ السلام اس مخدومہ کائنات کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں؟ کیوں ہم اس دنیا کے رول ماڈلز کی تلاش کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین سے مخاطب ہوں، کہ جب ہمارے لیے ایسی مقدرات تاریخ پہ موجود ہیں؟ بی بی فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین، میری بی بی کا قول ہے کہ بے شک ایک خاتون اس وقت اللہ کے قریب ترین ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی پرورش میں، ان کی تربیت، ان کی افزائش، ان کی خدمت کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ وہ بی بی جب ضرورت پڑتی ہے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، اپنا حق طلب کرنے کے لیے، اپنے شوہر نامدار کا حق طلب کرنے کے لیے، سب سے بڑھ کے مسلمان امت کا حق طلب کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت جو ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی اور رسالت کو امامت پہ منتقل کیا، من کنتو مولا فہذا علی مولا کے پیغام کے ساتھ، جب اللہ نے کہا کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی، اس نعمت کی حفاظت کے لیے، انبیاء کی اس میراث کو، اس وراثت کو بچانے کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,64,000 انبیاء بھیجے اور پھر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا، امامت کو لوگوں کے سامنے عیاں کر کے، ظاہر کر کے، ہاتھوں پہ بلند کر کے، یہ فیصلہ کر کے کہ بے شک اللہ کی طرف سے ہی اولو الامر ہوگا۔ جب امر خدا کا ہے، جب امر ربی ہے، تو اولو الامر بھی خدا کی طرف سے ہوگا۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ اور اس بی بی نے کس طرح، میری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ان مصائب کے حالات میں، اور بی بی زینب علیہ السلام نے اسی گود میں پرورش پائی، اور کس طرح دیکھا کہ کس طرح ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے، اور جب کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے تو رہتی دنیا تک کے لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ آخر حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ آخر توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ یہ فرق ثابت ہو جاتا ہے کہ حق پرستی کیا ہے اور دنیا پرستی، خود پرستی کیا ہے۔ یہ فرق ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کی رحمت پہ یقین، اس کے سامنے شکر گزاری کوئی نعمتوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ شدید ترین مصیبتوں کا سامنا، مصائب کا سامنا، صعوبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود ایمان مومن جو ہے وہ کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ بی بی زینب علیہ السلام، خواتین کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، جذباتی سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے ایک خاتون کا دل محبت سے بھرا ہوا بنایا تاکہ وہ اپنے بچوں کی افزائش کر سکے، ان کی نشو و نما کر سکے، اپنے شوہر کی خدمت کر سکے، اپنے گھر والوں کے لیے باعث آرام بن سکے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کو فولادی قوت عطا کی ہے، اور یہ قوت ارادی ہے، یہ قوت ایمانی ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنی سیرت سے، بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے الفاظ سے، اپنے خطبات سے، اپنے اعمال سے، اپنی ثابت قدمی سے کس طرح بی بی حق پہ قائم رہتی ہیں، کس طرح بی بی نے کبھی اتنی تمام تضحیق کی کوشش کرنے والے ان ظالموں کے سامنے کس طرح میری بی بی نے قرآنی آیات کی تلاوت کی، کس طرح میری بی بی نے اپنے خطبے میں بارہا اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کی گواہی دی، کس طرح کہ جب اس ملعون نے کہا کہ اللہ جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلت دے، تو میری بی بی نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ، اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر سب سے بڑے ہونے، اللہ تعالیٰ کے حاکم اعلیٰ ہونے کا کس طرح اعلان کرتی ہیں، کس طرح اپنے یقین کے ذریعے، اپنے اس بیان کے ذریعے جو توحید کا مجسم ہے، یہ ثابت کر دیا کہ جب کلمہ توحید قلب مومن میں پوری طرح سے اتر جاتا ہے تو اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر طرح کے بت کو، ہر طرح کے طاغوت کو، ہر طرح کے ظلم کو اس توحید اور ایمان کی قوت سے
پاش پاش کر سکتا ہے، پارا پارا کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ درخواست ہے کہ اس درس گاہ کربلا سے اگر غم کا یہ تحفہ، اس غم کی حرارت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، تو اس سے اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے کردار کو بلند و عرفہ کرنے کا کام لیجئے۔ اس سے کوشش کیجئے کہ اپنی فکر کو، اپنے الفاظ کو، اپنے کلام کو، اپنے بیان کو، اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار اور اپنے اعمال کو اس طرح بنائیے جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ ہو تو ایسے بنو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، نہ کہ ہمارے لیے باعث ندامت ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام حاضرین مجلس جو آج اس ذکر میں میرے ساتھ شامل ہوئے، ان کے دل میں یا اللہ بے شک تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے، تمام دلی حاجات اپنی بارگاہ میں بی بی زینب شریکت الحسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری امت، ہماری قوم میں خواتین کو وہ حوصلہ، وہ علم، وہ وحدانیت پہ یقین، وہ ایمان، وہ عشق الہی عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں خود کو بی بی زینب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر قائم ہونے کی کوشش کرنے والوں میں سے قرار دے سکیں۔ ہم شیعہ کہتے ہیں خود کو، تو ہم واقعی کوشش یا سعی تو کریں کہ ہم کسی طرح اپنے اعمال کو ان مبارک، ان عظیم ہستیوں کے اعمال کی روشنی میں آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ہر دن کو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بدبخت ہے وہ شخص جس کا ہر اگلے آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کہ اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ اس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ اور بلند، کیونکہ یہ قرآن حکیم میں بھی کہا گیا کہ یہ قرآن، اس کو وہی لوگ اس کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بارہا کہا گیا کہ ہر نجاست کو ان سے دور کر دیا، یہ طیب و طاہر ہیں۔ تو پھر اپنے اعمال میں سے تمام نجاستوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جن سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے قریب ترین ہو سکیں، ہمارا قلب اس قدر صاف ہو جائے کہ اس قلب میں جگہ بن جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک، آپ کے محبوب اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے لیے اس میں جگہ قائم ہو سکے، اتنی جگہ بن سکے ہمارے دل میں کہ ہم اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں اپنے قلب پہ اتار سکیں۔ کیا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔